السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ایمان ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈفرینٹ اسٹوریز ود ایمان ساحل۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے حسد۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ مدرسے میں بچوں کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ فجر کے فوراً بعد قاری سجاد کے پاس بچے قرآن پاک کا سبق پڑھنے آتے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ فارغ ہو جاتے۔ اس دوران وہ مسنون دعائیں اور صورتیں بھی یاد کرتے اور ہر جمعے کے دن ایک حدیث کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھاتے۔ آج بدھ کا دن تھا، اس لیے معمول کے مطابق بچے وقت پر آ گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے ایک نیا بچہ بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے آنا شروع ہوا تھا۔ وہ بچہ کچھ عجیب سا تھا، بالکل بھی پلکیں نہیں جھپکتا تھا۔ مدثر وہاں پر پڑھنے والے بچوں میں سے ایک کا نام تھا۔ یہ نیا بچہ مدثر کو گھورتا رہتا۔ اس کے مسلسل گھورنے کی وجہ سے وہ بچہ بیمار پڑ گیا اور کچھ دن تک نہ آ سکا۔ قاری صاحب کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اس نئے آنے والے بچے کو کیلے میں بلایا اور کہا کہ تم اس بچے کو کیوں گھورتے رہتے ہو؟ وہ تمہاری نظروں کی تپش برداشت نہیں کر پایا۔ میں نہیں چاہتا تمہارے بارے میں کسی کو بھی پتہ چلے، ورنہ بچے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ تم اب بچوں کے ساتھ نہیں پڑھو گے۔ تم اب شام کے وقت اکیلے میں مجھ سے پڑھو گے۔ اب جاؤ اور کل سے شام کو پڑھنے آنا۔ رام لال کے پاس ایک شگفتہ نامی عورت اپنے عزیز رشتہ داروں پر جادو کروانے کی غرض سے آتی تھی۔ آج کل لوگ نہ تو کسی کو ہنستا دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی خوشحال۔ دوسروں کو برباد کرنے کے لیے چاہے خود کو کنگلے ہی کر ڈالیں پر کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم یہاں جس نیت سے آئی ہو تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن اس بار رقم زیادہ ہوگی۔ رام لال نے عورت سے کہا، آپ جتنے پیسے مانگیں گے اتنے ہی دوں گی، بس میری مرضی کا کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پیسے رکھ دو اور جاؤ، 1-2 دن میں تمہارا کام ہو جائے گا۔ عورت کے جاتے ہی رام لال نے منتر پڑھ کر اپنی ایک شکتی ناری کو بلایا۔ وہ انتہائی خوفناک سورجنی تھی جس کو عام انسان دیکھ کر ہوش کھو بیٹھے۔ تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا، ہوا کیوں نہیں ابھی تک؟ اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے ناری شکتی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہاراج، وہاں نوری شکتی ہے اور پاکیزگی کا حصار ہے، میرا وہاں جانا ممکن نہیں، ناری شکتی نے کہا۔ یہ سن کر رام لال غصے سے پاگل ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں بھسم کر دوں۔ ناری فوراً سے بیشتر غائب ہو گئی۔ ایک تو یہ نوری شکتی والے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، روڑے اٹکانے، اس کا بھی حل کرنا ہوگا مجھے۔ ابھی میں اس اماوس کی رات بھیڑ دوں گا تو میرا کام کا ہونا یقینی ہے۔ مکرو مسکراہٹ رام لال کے چہرے پر عیاں تھی۔ پتہ نہیں میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ فضا کی امی اپنی بیٹی کی دن بدن گرتی صحت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ کس منحوس کی نظر میری بیٹی کو کھا گئی؟ فریدہ بیگم، خدا کی ذات بہت بے نیاز ہے، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ پریشان ہونے کے بجائے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، فضا کے بھائی علی نے کہا، لیکن پتہ تو چلے کہ مسئلہ ہے کیا؟ اس کے سر میں مسلسل درد رہتا ہے، ٹیسٹ سب کلیئر ہیں، بظاہر تو اس کو کوئی بیماری نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ کوئی اور ہے ابو، علی نے کہا۔ اس کی بات پر اس کے ابو نے سر ہلایا اور علی کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ابو، میرے ایک دوست کے والد صاحب قاری ہیں اور جنات کا کالا جادو وغیرہ کا توڑ بھی کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے پاس جائیں، شاید وہ کچھ حل نکال سکیں۔ ہاں، تم کرو بات ان سے، اپنی بیٹی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، فضا کے ابو نے غمگین لہجے میں کہا۔ فضا اور علی 2 بہن بھائی ہیں، دونوں ہی ہمیشہ پڑھائی میں نمایاں پوزیشن پر قائم رہے۔ اپنے بچوں کی کامیابی پر ہر ماں باپ کی طرح فضا کے امی ابو بھی بہت خوش ہوتے اور ہر جگہ اپنے بچوں کی کامیابی کی تشہیر کرتے اور بہت فخر محسوس کرتے۔ رشتہ دار بظاہر تو خوشی کا اظہار کرتے لیکن اندر سے حسد محسوس کرتے۔ ایسے ہی حسد کی بنیاد پر کسی نے فضا پر جادو کروا دیا۔ اس کی عادت ایسی ہونی تب شروع ہوئی جب اس نے انٹر کے بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس خوشی میں اس کے ماں باپ نے سب کو دعوت دی اور خوب جشن منایا۔ ہر جگہ اس کی کامیابی کے چرچے ہوئے۔ جب اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تب سے اس کے سر میں درد رہنا شروع ہو گیا، خاص طور پر جب وہ کتابیں کھولتی تب شدید ہوتا۔ پھر بھوک بھی کم ہونی شروع ہو گئی، پڑھائی سے بھی دل بیزار ہو گیا۔ اب کافی دنوں سے وہ کلاسز لینے بھی نہیں جا پا رہی تھی اور گھر پر ہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اپنی زندگی میں ہونے والے بدلاؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ میں تو کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن سب الٹا ہو رہا ہے۔ اس خیال نے اسے بہت غمزدہ کیا اور وہ تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ فضا نے صبح اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں کھولی تو ایک دم سے سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آج اس کے سر کا درد قدرے کم اور قابل برداشت تھا۔ وہ منہ دھونے کے لیے باتھ روم میں گئی اور نل کھولا۔ اب اس نے نل کھولا ہی تھا کہ اچانک اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔
वहम समझ कर झटक दिया। फिर मुँह धोने लगी तो अचानक नल में से खून आना शुरू हो गया और वह चीखती हुई बाथरूम से बाहर भागी। इसकी आवाज़ सुनकर अम्मी अब्बू दौड़े चले आए। क्या हुआ बेटा, इतनी घबरा क्यों रही हो? अब्बू, वो बाथरूम में। हाँ, क्या बाथरूम में? फिजा की अम्मी ने पूछा। अम्मी, वो बाथरूम में खून आ रहा है। फिजा के अब्बू फौरन बाथरूम की तरफ बढ़ गए। वहाँ देखा तो बेसन में हर तरफ खून फैला हुआ था। इसके अब्बू भी 1 मिनट के लिए खौफजदा हो गए, फिर खुद को संभाला और बाहर आए। इनके चेहरे पर परेशानी के तासरात देखकर इनकी बेगम को समझ आ गई कि वाकई कुछ गड़बड़ है। फिजा को कमरे में ले जाओ फरीदा। इतना कहने के बाद वो खुद अली को फ़ोन करने लगे। बेटा तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तुम फ़ौरन अपने दोस्त के वालिद से रब्ता करो। और साथी से सारी सूरत हाल से आगाह किया। वे फ़ोन बंद करके मुड़े ही थे कि अचानक पूरे घर के दरवाजे बजने शुरू हो गए। फिजा और उसकी अम्मी दोनों खौफजदा होकर कमरे से बाहर लाउंज की तरफ भागी। वह सब ऊंची आवाज़ में कुरानी आयत पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद खामोशी छा गई और वो तीनों सोफे पर गिर पड़े। कारी साहब मामूल के मुताबिक ज़ोहर की नमाज से फारिग होकर अभी बैठे ही थे कि अली को अपने बेटे के साथ आते देखा। सलाम दुआ के फ़ौरन बाद अली बोला, अंकल मुझे बेहद ज़रूरी बात करनी है। हाँ जी बेटा बोलो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अली ने सारी सूरत हाल इनको बताई। इसके बाद सुनकर कारी साहब ने कहा, मुझे ये जादू का मामला लगता है, लेकिन खैर मैं पढ़ाई करके बताता हूँ कि असल माजरा क्या है। मुझे कुछ वक्त दो, मैं अभी आता हूँ। और अपने मखसूस कमरे में चले गए। कुछ देर बाद वापस आए तो इनकी आंखें सुर्ख थी और आते ही कहा, मुझे अपने घर ले चलो। तुम्हारी बहन पर बहुत सख्त जादू किया गया है, फौरन इलाज करना होगा वरना दिन ब दिन मामला बिगड़ता चला जाएगा। घर पहुंचे कारी साहब ने फौरन फिजा और घर का मुआयना किया। फिर इन लोगों को पढ़ने के लिए कुरानी आयात दी। सुबह शाम अज़कार और मसनून दुआएं पढ़ने के साथ साथ इन्हें 5 वक्त की नमाज का भी कहा। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात शैतान से हिफाजत करती हैं। लाजमी इन 2 आयात को पढ़ा करें, बावजू रहें, तभी खुदा का कलाम बेहतर असर करता है, वरना हमारे अंदर ही असर नहीं होता तभी अक्सर हम लोगों को पढ़ाई का फ़ायदा ही नहीं होता। इसके अलावा खुदा पर कामिल यकीन भी रखना। नूरी इल्म आराम से असर करता है। एकदम आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अब इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। इधर रामलाल मुसलसल अपने जादू के कारोबार में मसरूफ़ था। बेशुमार लोग इसके पास आते थे, जिसमें माशरे के बाइज़्ज़त अफराद के अलावा सियासी शख्सियात का भी शुमार था। अभी वह सब लोगों को फारिग करके बैठा ही था कि अचानक इसकी एक शक्ति नमूदार हुई और बोली, महाराज आपके लिए खबर है। क्या बात है राखी? महाराज, आपने जिस लड़की पर जादू किया था, शगुफ्ता नामी औरत के कहने पर इन लोगों ने कारी सज्जाद को हमारे मुकाबले में ला खड़ा किया है। ये बात सुनकर रामलाल के माथे पर बल पड़ गए। आने दो, जो भी आता है, हमारे मुकाबले पर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, रामलाल ने गरूर से कहा। लेकिन महाराज, आपको भी फिर एहतियात करनी होगी। वो कोई आम इंसान नहीं है, बहुत शक्ति वाला है। ये बात सुनकर रामलाल गुस्से में आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे ये कहो। फिर इसने मंत्र पढ़कर इसे जलाकर भस्म कर दिया। हो ना, मुझे मशवरा दे रही है। मुझसे आज तक कौन जीता है? फिर जाप करने में मसरूफ़ हो गया। कारी सज्जाद ने जादू की काट करने के लिए चिल्ला करने की तैयारी शुरू की। साथ ही अपने बेटे को तलकीन की कि वो खुद को बावजू रखे और ख़ुद की हिफाजत के लिए कुरानी आयत का हिसार कायम रखे। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम बच्चों को कुरानी पाक पढ़ाना। हो सकता है चिल्ले के दौरान शैतानी ताकतें तुम्हें गुमराह करने के लिए दाव बेद चलाने की कोशिश करेंगी। मेरे पीछे चले मत आना। अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सामान समेटकर वो कब्रिस्तान चल दिया। वहाँ एक जगह हिसार कायम किया और अमल शुरू किया। कुछ दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अमल मुकम्मल होने में 2 दिन रह गए तो बहुत से खौफनाक सांप हर तरफ फैल गए, लेकिन हिसार के अंदर ना दाखिल हो सके। इस तरह कभी खौफनाक सूरत वाले जिन्नात तंग करते, लेकिन हिसार के अंदर कोई भी दाखिल ना हो पाता। फजर की अजान होते ही सब गायब हो गया। आज चिल्ले के आखिरी दिन था। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक एक बहुत बड़ा जिन वहाँ नमूदार हुआ। इसकी शक्ल इस कदर खौफनाक थी कि अगर आम इंसान देख ले तो वहीं होश खो बैठे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हिम्मत है तो इस हिसार से निकलकर मुकाबला करो, इस जिन ने कहा। इसके हाथ में कुल्हाड़ा था जिसे इसने अपने कंधे पर रखा हुआ था। कारी साहब को ही पता था ये सब एक फ्रेब है, इसलिए वो पढ़ते रहे। काफ़ी देर तक वो धमकाता रहा। फिर अचानक वो कारी साहब के बेटे को उठा लाया। बंद करो ये पढ़ाई, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। इसकी बातों का कुछ असर इन पर नहीं हुआ और वो पढ़ते रहे। इसने कुल्हाड़ी से इसका सर उड़ा दिया, फिर भी वो नहीं हिले। फिर वो मायूस होकर चला गया। चिल्ले का वक्त खत्म होने वाला था कि रामलाल गुस्से से दौड़ता हुआ आया। बंद करो ये सब, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कारी साहब ने मजीद अपना अमल तेज कर लिया। रामलाल गुस्से से इधर उधर उछल रहा था। इतने में अमल मुकम्मल हो गया और कारी साहब हिसार से बाहर निकल आए। रामलाल, बस करो, तुम्हारी सारी ताकतें तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुकी हैं। बेहतर होगा तुम ये रास्ता छोड़कर नेकी की तरफ चल पड़ो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। रामलाल, जो अभी अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर पा रहा था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसके साथ क्या हो गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं मजीद ताकतवर होकर आऊँगा और तुम्हारा वो हाल करूँगा कि दुनिया देखेगी। और उड़ता हुआ वहाँ से चला गया।
قاری صاحب بھی سامان سمیٹ کے گھر کو چل دیے۔ گھر جا کر بیٹی سے مل کر دل کو تسلی ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے سر خرو کیا۔ پھر فضا کے والدین کو فون کروایا اور انہیں کہا کہ جس عامل نے جادو کیا تھا اس کی ساری طاقتیں اس سے چھین لی گئی ہیں، اب اس پر بھی جادو ختم ہو چکا ہے اور اب وہ لوگ بے فکر رہیں اور نماز قرآن پاک کی پابندی لازمی رکھیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی کامیابی کا ذکر زیادہ نہ کریں۔ فضا کے والد کے پوچھنے پر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جادو کس نے کیا ہے، کیونکہ یہ بتانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے نہیں بتایا۔ جس نے بھی کیا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی تو انجام بہت برا ہوگا، باقی خدا کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ رام لال شکست سے دوچار ہونے کے بعد وہاں سے کالی گھاٹی کی طرف چل پڑا جہاں کالی دیوی کا مندر تھا۔ وہاں اس کا استاد جس سے اس نے جادو سیکھا تھا موجود تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنے استاد کے قدموں میں گر گیا۔ میں برباد ہو گیا مہاراج، اس کالی نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میں نے بہت محنت کی یہ سب حاصل کیا تھا، اب میں کیا کروں مجھے بتائیں۔ میں دوبارہ سب حاصل کر کے اسے مزید تنگ کرنا چاہتا ہوں اور اسے مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ تم نے اسے کمزور سمجھ کر غلطی کی، اپنے دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں ایک جاب بتاؤں گا، تم نے وہ جاب کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تمہیں میں ایک علاقے میں بھیجوں گا، وہاں تم نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، انہیں کالے جادو کے تعویذ بنا کر دو، انہیں مختلف کاموں کے لیے مختلف تعویذ بنا کر دو، جیسے کاروبار بند کرنے کا وغیرہ وغیرہ، تاکہ مسلمانوں کا ایمان خراب ہو۔ جتنا ان کو گمراہ کرو گے شیطان اتنا تم سے خوش ہوگا اور تمہیں شکتیاں اور واپس مل جائیں گی۔ آج رات یہیں رکو اور صبح میں تمہیں جاب بتاؤں گا، تم وہ یاد کر کے فوراً اس علاقے کی طرف نکل پڑنا۔ ساری رات رام لال وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا اور صبح ہوتے ہی مہاراج کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مہاراج نے اسے جاب بتایا، اس نے فوراً یاد کیا اور اپنی منزل کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پہنچ کر استاد کے بتائے گھر کے سامنے آ رکا۔ وہاں اس کے استاد کا ایک چیلا پہلے سے موجود تھا۔ اس نے رام لال کو اندر بلایا۔ کچھ دنوں تک آہستہ آہستہ انہوں نے علاقے میں پھیلنا شروع کیا۔ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا جی آئے ہیں، لوگ آنا شروع ہو گئے، مختلف لوگوں کو تعویذ بنا کر دیتا۔ آہستہ آہستہ اس کا دھندا چل نکلا۔ اس کے علاوہ وہ روزانہ رات کو جاپ کرتا۔ اب جاپ مکمل ہونے کو تھا۔ جاپ کے آخری دن اس کو اپنے خون کے چند قطرے بھی پیالے میں ڈالنے تھے۔ چھری کے ساتھ اس نے ہاتھ پر کٹ لگا کر پیالے میں تھوڑا سا خون ڈالا۔ کچھ دیر تک وہ آنکھیں بند کر کے جاپ کرتا رہا۔ جاپ کے آخری دن اس کو منتر کالی ماتا کی مورتی کے سامنے کرنا تھا۔ جاپ کے مکمل ہوتے ہی کالی ماتا کی مورتی میں حرکت پیدا ہوئی۔ تمہارا جاپ مکمل ہوا، تمہاری محنت دیکھ کر ہم تم سے بہت خوش ہیں کہ سے تم نے مسلمانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ میں تمہیں شکتیاں دے رہی ہوں، جیسے کام کرو جس سے مسلمان گمراہ ہوں تو میں تمہیں اپنا نائب بنا لوں گی۔ یہ سن کر رام لال کالی ماتا کی مورتی کے سامنے گر گیا اور کالی ماتا کے نعرے لگانے لگا۔ قاری صاحب عصر کی نماز کے بعد معمول کے وظائف میں مصروف تھے کہ اچانک انہیں ملنے ایک وقاص نامی شخص آ گیا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ جنات نے اس کا جینا دھوبر کیا ہوا ہے۔ وہ کتنے مکان تبدیل کر چکے ہیں، لیکن ہر جگہ وہ ان کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، اس لیے وہ تنگ آ کر پرانے مکان میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ گھر میں موجود تمام میٹھی چیزیں کھا جاتے ہیں، چیزیں غائب کر دیتے ہیں، کبھی چھت پر چلنے کی آواز آتی ہے۔ ایک بار تو وقاص کو تھپڑ بھی مارا۔ ان کی بات سن کر قاری صاحب فوراً اس کے ساتھ نکل پڑے۔ گھر پہنچ کر انہیں معائنہ کیا، پھر ایک کمرے میں بیٹھ کر جنات کے ساتھ گفتگو کا عمل کیا۔ پھر وہاں پر ایک جن حاضر ہوا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جن نے حاضر ہوتے ہی کہا، تم ان معصوم لوگوں کو بلا وجہ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ قاری صاحب نے سختی سے پوچھا۔ میں یہاں پر اپنے خاندان کے ساتھ برسوں سے مقیم ہوں اور ہم نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے میرے بیٹے کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی دن تکلیف میں رہا، اس لیے ہم لوگ انہیں تنگ کرتے ہیں۔ دیکھو تم لوگ عام انسانوں کو نظر نہیں آتے، یہ سب انجانے میں ہوا ہے۔ تم لوگ ایسی جگہ پر اپنے بچوں کو مت بٹھاؤ جہاں سے انسانوں کا گزر ہو، بہتر ہوگا تم لوگ ان کی جان چھوڑ دو۔ ہم نہیں جائیں گے، جن نے غصے سے کہا۔ قاری صاحب نے کچھ پڑھ کر جن پر پھونکا اور وہ تڑپنے لگا۔ جاتے ہو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ہم لوگ چلے جائیں گے، پہلے یہ پڑھنا بند کریں، لیکن تم لوگ فوراً نکلو یہاں سے، قاری صاحب نے ایک بار پھر سختی سے کہا۔ لیکن جاتے جاتے اپنی نشانی چھوڑ کر جائیں گے، یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا اور وقاص کے گھر کے مین گیٹ کی دیوار گرنے کی آواز آئی۔ یہ جنات جاتے جاتے نشانی چھوڑ کر گئے تھے۔ کمرے سے نکل کر قاری صاحب وقاص کو ملے اور اسے یقین دلایا کہ انشاءاللہ آپ کوئی انہیں تنگ نہیں کرے گا، اور وہ یہ دیوار بھی جنات گرا کر گئے ہیں، یہ ان کی یہاں سے جانے کی نشانی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ رام لال قاری صاحب سے بدلہ لینے کے لیے واپس آ چکا تھا، اب مشکل تھا۔ رام لال نے ماگا کو بلایا اور اس سے کہا، میں قاری سجاد سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، ایسا جال بنو کہ وہ میرے قابو میں آ سکے۔ آقا اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے بیٹے کو اگر ہم قابو کرنے کی کوشش کریں تو اس کے ذریعے سے ہم اس قاری کو قابو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلد از جلد اس کے بیٹے کو مٹھی میں کرو۔ جو حکم آقا۔ یہ کہتے ماغا غائب ہو گئی ہوئی۔ اس گھر کے اندر تو میں نہیں جا سکتی، باہر اس کے بیٹے کا انتظار کرنا ہوگا۔ قاری سجاد کا بیٹا عدنان گھر سے باہر نکل کر سڑک کی طرف جا رہا تھا کہ ماغا نے ایک بوڑھی عورت کا بھیس بدلا اور سڑک کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کون ہے جو اس بوڑھی عورت کو سڑک پار کروا دے؟
قاری صاحب کے بیٹے عدنان نے فوراً آگے بڑھ کر اس عورت کی مدد کی۔ بیٹا میرا گھر پاس ہی ہے، مجھے وہاں لے چلو۔ عدنان اسے لے کر گھر کی جانب چل پڑا۔ بیٹا تم نے میری بہت مدد کی، مجھے مہمان نوازی کا موقع دو۔ اصرار پر عدنان اندر چلا گیا۔ بوڑھی عورت نے اس کے سامنے انار کا جوس رکھا جس میں اس نے 2 قطرے خون کے ملا دیے۔ جوس پیتے ہی عدنان کو عجیب سا احساس ہوا۔ ماگا نے فوراً پاس رکھے ڈنڈے سے اس کے سر پر چوٹ لگا کر اس کو بے ہوش کر دیا اور اٹھا کر رام لال کے پاس لے گئی۔ آقا میں قاری کے بیٹے کو لے آئی ہوں، اس کو میں نے حرام پلا دیا ہے اور اس پر جادو کر کے اس کے ذہن سے نوری کلام مٹا دیا ہے تاکہ یہ نہ پڑھ سکے۔ اس کے باپ نے اس پر بھی حصار کیا ہوا تھا جو حرام کھانے پر پلانے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ماگا کی کارکردگی دیکھ کر رام لال بہت خوش ہوا۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے قابو نہیں آتے قاری، اولاد کے ہاتھوں تو بڑے بڑے مات کھا جاتے ہیں۔ رات کافی ہو چکی تھی لیکن ابھی تک عدنان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے سب دوستوں کی طرف فون کر کے پوچھ لیا لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی وہ بیٹھے سوچ ہی رہے تھے کہ ان کا شاگرد جن فیضان حاضر ہوا۔ قاری صاحب آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ قاری صاحب چونک گئے۔ کیا عدنان کے بارے میں ہے؟ جی ہاں استاد محترم، رام لال نے اپنی شکتی ماگا کے ذریعے سے جال بنا اور اسے حرام پلا کر اپنے پاس اغوا کر لیا ہے۔ فیضان کی بات سن کر قاری صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ اندر سے وہ کافی پریشان ہو گئے تھے لیکن انہیں اپنے اعصاب پر قابو رکھنا تھا تاکہ عدنان کو اس صورتحال سے نکال سکیں۔ انہیں خدا کی ذات پر بہت بھروسہ تھا۔ رام لال نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے؟ قاری صاحب نے فیضان سے پوچھا۔ کالی ماتا کے مندر میں رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ فیضان، میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے استاد سے روحانی رابطہ کرنے کا سوچا اور کمرے میں چلے گئے۔ رابطہ قائم ہونے پر اپنے استاد محترم کو سب صورتحال کا بتایا۔ انہوں نے کہا تم اس مندر کے اندر داخل ہو کر کالی ماتا کی مورتی کو توڑ دو لیکن اس سے پہلے تمہیں کلہاڑے پر یہ کلمات پڑھنے ہوں گے، ساتھ ساتھ وہاں پر اونچی آواز میں قرآن آیت پڑھنا تاکہ وہ وہاں کی گندگی ختم ہو جائے۔ کالی ماتا ناراض ہو کر خود ہی اس سے سب چھین لے گی اور مار ڈالے گی لیکن وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری نیک دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بس کامل یقین رکھنا اور فوراً جاؤ اور بدی کا خاتمہ کرو۔ اس کے فوراً بعد قاری صاحب نے فیضان کو بلایا اور ساتھ چلنے کا کہا۔ دونوں کالی ماتا کے مندر کی طرف نکل پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ اس مندر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ مندر کے اندر جانے لگے تو انہیں دروازہ ہی نہ ملا۔ کافی دیر تک وہ دروازہ ڈھونڈتے رہے۔ پھر قاری صاحب نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو دروازہ نظر آ گیا۔ ابھی وہ اندر جانے لگے تھے کہ ماگا آ گئی۔ بہت جلدی ہے تم لوگوں کو اندر جانے کی، لیکن اس سے پہلے مجھ سے تو نمٹ لو، ماگا نے مکروہ لہجے میں کہا۔ فیضان فوراً آگے بڑھا اور ماگا نے شیر کا روپ بدل دیا۔ دونوں لڑنے لگے۔ ماگا کے لڑنے سے پہلے فیضان نے قاری صاحب کو کہا آپ اندر جائیں، اس کا دھیان میں یہاں بٹا کر رکھتا ہوں۔ قاری صاحب فوراً اندر گئے اور داخل ہوتے ہی قرآن آیت کا ورد شروع کر دیا۔ رام لال اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا کہ فیضان ماگا کو ختم کر کے کلہاڑا لے کر آ گیا۔ قاری صاحب نے فوراً کالی ماتا کی مورتی کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ رام لال بس دیکھتا رہ گیا۔ مورتی ٹوٹتے ہی کالی ماتا کی غضبناک آواز آئی، رام لال تمہاری نااہلی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، نہ تم اس کے بیٹے کو اغوا کرتے اور نہ یہ سب ہوتا۔ اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ فضا سے خنجر اڑتا ہوا آیا اور رام لال کے سینے میں گھس گیا۔ اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ قاری صاحب نے اندر تہہ خانے سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور فوراً گھر لے گئے۔ وہاں جا کر اس کو پاک صاف کیا، پھر سے تاکید کی کہ آئندہ کسی ایسی جگہ کھانا یا پانی مت پینا جہاں کا تمہیں علم نہ ہو۔ یاد رکھو جیت ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔